ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام بزرگ دوستوں، 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 62، 63 اور 64۔ یہ 3 ورسز ہیں فرام سورہ یونس، پارہ نمبر 11۔ اللہ is saying, Allah, beware, behold carefully. What? That surely there is no fear nor any grief upon the friend of Allah. Subhanallah, Subhanallah. These are the people, great people. Allah. Those we say, awliya Allah, friends of Allah. ان کی 2 خوبیاں ہیں جو بیسک ان کی ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 الذین آمنوا، they are those who believe. Second وَكَانُوا يَتَّقُونَ and are pious to their duty. Who has these 2 abilities, capabilities, attributes, he will be friend of Allah. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہیں دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، the words of Allah are not changeable, final. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، that indeed is the highest success۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے۔ اولیاء یہ پلورل ہے ولی کا، ولی واحد، اولیاء جمع۔ ان ڈکشنری ولی میں نے دوست، مے بی رائٹ مین اور بیڈ مین، نان بلیور اور بلیور، اینی ون۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، Allah says وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، and the disbelievers are friends of one another. کافر کافر کا دوست ہے۔ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، the cruels are friends of one another۔ ظالم ظالم کا دوست ہے، کافر کافر کا دوست ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مومن مومن کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51، ورس نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او believers do not make the Jews and Christian friends۔ اللہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمان کے دوست نہیں ہے،
اور آج کا مسلمان کہتے ہیں کہ میرے دوست ہیں. اللہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ کیسے صحیح کہتے ہیں؟ اللہ صحیح. اچھا ہاں، یہ بعض اولیاء بعد دے آر اونلی فرینڈز آف ایچ ادر ناٹ اس. وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں. لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ فرماتا ہے، اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے. آمین. جی آمین. لیکن دوست بننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ نے انگلینڈ آنا ہے تو ایک پیپر پورا آپ کو اس کے ایگریمنٹ دیکھنا ہوگا، اس کی شرائط کنڈیشنز جب آپ پوری کرتے ہیں پھر آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے. مگر آبجیکشن لگ جاتا ہے جی، اور پھر آپ اپیل کرتے ہیں، اپیلوں میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، پھر کینسل. کیا جانا تھا؟ برتن مانجنے جانا تھا انگلینڈ میں، یا رکشا چلانے جانا تھا، یا ٹیکسی چلانے جانا تھا. میں سروے کر رہا ہوں کیا کر رہے ہیں پاکستانی یہاں کے. وہ گھر والے کہتے ہیں منڈا میرا گیا تھے انگلینڈ. اللہ ناراض نہ ہونا پلیز ایکسکیوز می. اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے وہ ایبلٹیز، کیپیبلٹیز، ایٹریبیوٹس وہ کیا ہے؟ اگر وہ ایک بندے میں آ جاتی ہیں خوبیاں تو وہاں کلر، ریچ اینڈ پور کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور الیکول ان دی لاز آف اللہ کے قانون میں سب برابر ہے. کالے گورے کو ترجیح نہیں ہے، امیر غریب پر ترجیح نہیں ہے. اب وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جو انسان اختیار کرے، اپنائے تو وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث ثقلین بھی کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہتے ہیں، پیر پیرا بھی کہتے ہیں، اور یاری ولی سرکار بھی کہتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو قلائد الجواہر میں حضرت محمد یحییٰ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جس بندے میں 12 خوبیاں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. آپ غور سے سن لیجیے اور ڈے نائٹ اس کو اسٹڈی کیجیے، اور جو اپنے اندر خوبیاں آتی جاتی اس کو ٹک مار کرتے جائیے. جب پوری 12 ہو جائے گی تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی اناؤنس کر دے گا تم میرے ولی ہو. وہ کیا ہے خوبیاں؟ نمبر 1، 2 خوبیاں انسان میں اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور میں ڈیٹیل کرتا ہوں. 2 خوبیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہونی چاہیے، اور 8 خوبیاں خلفاء راشدین کی. سبحان اللہ. یہ 12 کوالٹیز اس کے اندر آئیں گی تو پھر وہ اللہ کا دوست بنے گا. 2 اللہ کی خوبیاں، نمبر 1 ستار، نمبر 2 غفار. ستار کا معنی ہے پردہ پوش، پردہ پوشی کرنے والا. غفار کا معنی ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. جو بندہ چغل خور ہے اور ریونج رکھتا ہے بدلہ لینے کے ہر میں سوچتا ہے، وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، مے بی سم تھنگ ایلس، لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے یہ 2 بیسک جو ہے نا ایٹریبیوٹس، اس کے اندر خوبیاں جو ہے ہونی چاہیے. نمبر 1 ستار ہونا، نمبر 2 غفار ہونا، یعنی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنا اور درگزر کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے تھے اور درگزر فرماتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر تھے. جس نے اللہ کی شان کو دیکھنا ہوتا تھا وہ رخ زیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتا تھا، شان خدا بندی نظر آ جاتی. سبحان اللہ. تو 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی اس بندی میں ہونی چاہیے، ستار ہونا اور غفار ہونا. 2 خوبیاں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، شفیق اور رفیق، محبت والا اور تعاون کرنے والا، پیار کرنے، مدد کرنے والا. یہ 2 خوبیاں اس میں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 خوبیاں اس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہونی چاہیے، سچ بولے اور جو سچ بولے اس کی حمایت کرے، پارٹی نہ دیکھے، رشتہ داری نہ دیکھے، دوست نہ دیکھے، سچائی کو دیکھے، جو سچ بولے اس کا ساتھ دے، کوئی ہو اینی باڈی. 2 خوبیاں اس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہونی چاہیے، اچھی بات کو حکم کرے اور بری بات سے منع کرے.
اور یاد رکھنا جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا، یہ بڑی بات یاد رکھنا۔ پیر ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، مسجد میں نہیں آتے، گزر کوئی نہیں تو گھر میں پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ ایک آنکھوں کی نظر سے کمزوری کا شکار عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مہربانی فرمائے مجھے اجازت ہو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اور میں کیوں؟ اس کو گائیڈ نہیں ہے، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، اور میں جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ جب اس کو اجازت ملی، عصا پکڑا اور اکیلا گھر کو جانے لگا، فرمایا کال کرو اس کو، بلاؤ، بلا لیا، فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ تیرے گھر اذان کی بات آتی ہے؟ جی حضور، فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ عرض کیا حضور ابھی تو آپ نے فرمایا تھا گھر میں پڑھ لیا کرو۔ فرمایا تو نے عذر پیش کیا تھا، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب تجھے اجازت ملی تو اکیلا گھر میں جانے لگا، اگر اکیلا گھر جا سکتا ہے تو اکیلا مسجد میں بھی آ سکتا ہے۔ بلائنڈ مین کو آپ نے یہ فرمایا، تو آنکھوں والے تو پھر آنکھوں والے ہوتے۔ دو خوبیاں اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، نیکی کو حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ دو خوبیاں اس میں ہوں گی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رات کو عبادت کرنا، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اسٹینڈنگ پوزیشن، سجدہ رات کو، اور سویرے سخاوت کرنا، اللہ کے دیے مال میں سے اسپینڈ کرنا، خرچ کرنا۔ اور دو خوبیاں اس میں ہوں گی جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی، اللہ کا ولی عالم ہوگا اور بہادر ہوگا، جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور بزدل بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 12 ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں سیدنا غوث اعظم پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے، کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی نا وہ اللہ کا دوست بنے گا۔ نمبر 1 ستار، نمبر 2 غفار، نمبر 3 شفیق، نمبر 4 رفیق، نمبر 5 صادق، نمبر 6 متصدق، نمبر 7 امر بالمعروف کرنا، نمبر 8 نہی المنکر کرنا، نمبر 9 رات کو عبادت کرنا، نمبر 10 سویرے سخاوت کرنا، نمبر 11 عالم ہونا، اور نمبر 12 بہادر ہونا۔ جس کے اندر یہ 12 خوبیاں ہوں گی وہ مسند ولایت کا سجادہ نشین ان کا رکھتا ہے۔ پیر کا پتر تو پیر ہوتا ہی ہوتا ہے، پیر صاحب ہے ان کا پتر تو پیر صاحب بھی ہوگا، صاحب سادہ صاحب ہوں گے، لیکن ولی بننے کے لیے کسی پیر کا پتر ہونا ضروری نہیں ہے، کسی پیر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے ولی ہونے کے لیے۔ ولی ہونے کی 12 خوبیاں ہونا ضروری ہیں، یہ اس میں بھی ہو سکتی ہے جو پیر کا بیٹا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں منوپلی کسی کی نہیں ہے، خاندانی منوپلی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اوپن فیلڈ رکھی ہے، جو محنت کرے وہ اللہ کا دوست بن جائے۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 963، فتح الباری جلد 11 صفحہ 340، تحصیل الباری جلد 8 صفحہ 338 339، علامہ بغوی نے کتاب لکھی شرح سنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19، سبحان اللہ، کنز المال علامہ ہندی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 21327۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جلد نمبر 3 جز نمبر 6 صفحہ نمبر 186، اور بڑی مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے مشکات شریف، اس میں صفحہ نمبر 159 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یا اللہ تیرا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو فرض نمازیں پڑھے، فرض روزے رکھے، فرض حج کرے، فرض زکات دے، تو یا اللہ ولی ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، ایک تو اور تھوڑا سا کام کر لے، تھوڑا سا اور بھی کام کر لے۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا نفل پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، چاشت پڑھے، جی۔ تو فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے فرض پڑھ کے سنتیں پڑھ کے پھر نفل پڑھ کے یتقرب الیہ میرے قریب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں فکنت السمع الذی یسمع بہ،
پھر میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. کان جب اللہ تعالیٰ اس کے کان میں طاقت بھر دے گا تو پھر دور نزدیک کی مسافتیں ختم ہو جائیں گی, پھر دور سے بھی بات سن لے گا, دور سے بھی آواز سن لے گا, وہ روحانی شکل سسٹم لگ جائے گا نا, اس کا آواز سن لے گا. اور فرمایا کہ بصر اللہ یبصر بہ, پھر یہ ساری جو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی, دیواریں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی, ان کے اندر سے وہ دیکھے گا. جیسے قرآن پاک میں انبیاء اور اولیاء کی شانیں آتی ہیں. جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام, آپ لوگوں کو فرماتے تھے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں, پھونک مارتا ہوں اڑنے لگتا ہے. اور ابن الکمہ ولا برسا, میں بس کے بیمار کو اور مات زندے کو صحیح کرتا ہوں. اور آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ I can tell you what بِمَا تَأْكُلُونَ, what you have eaten, وَمَا تَدَّخِرُونَ, and what you have in the storage of your houses. جو کھا کے آتے وہ بتاتا ہوں, جو چھپا کے آتے وہ بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اب اس دیوار کے پیچھے کسی نے کچھ چھپا کے رکھا, مجھے کیا خبر, لیکن نبی اللہ کا کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم نے کیا چھپایا ہے. یہ نظر اللہ نے دی کو, یہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو گئی, وہ نظر سے گھس گئی, اسے دیکھ لیا کیا ہے. عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کیا کرتے تھے, وہ بچے ان کے پاس آتے نا تو کہتے ہیں آج تمہاری اماں نے یہ پکایا ہے, آج تمہاری اماں نے یہ پکایا. وہ پکا کے چھپا لیتی, کو مہمان ہے کہ ان کو کھلائیں گے تو گھر جا کے کہتے ہیں اماں وہ تم نے کیا پکایا, دکھاؤ نا, میں بھی تمہیں کس نے بتایا. وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے, چھوڑو وہ تو جادوگر ہے, مخالف ہے نا. اچھا, تو بڑی تنگ آئی بیویاں ساری, کہہ لیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں نے کیا پکایا, کسٹرڈ پاؤڈر پکایا ہے, کیا کھیر پکائی ہے, کیا چاول پکایا, بریانی پکائی ہے. یہ روزہ کے میں تنگ کرتے ہیں. انہوں نے بچوں کو ساروں کو بند کر کے کواڑ میں گیرج میں رکھ دیا ان کو. عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے کہ بچے آئیں گے تو ہم ان سے باتیں کریں گے. وہ نہ آئے تو آپ اپنے مقام سے چلے اور اس گیراج کے سامنے آ کھڑے ہو گئے جہاں بچے بند کیے ہوئے تھے. عورتیں جو تھیں انہوں نے دیکھا گھروں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, دیواروں سے دیکھا, دروازوں سے دیکھا, وہ پیچھے بھی چل گئی. ہاں آپ کدھر جا رہے ہیں, کہ بچے کدھر ہیں. بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں حضرت محمد سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے تفسیر البیان شریف, اس میں نقل فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو کہا بچے کدھر ہیں, یہ پتہ نہیں کدھر ہے. فرمایا ایک اندر کیا ہے, کیا لے اندر سور ہیں, سوائنس سور ہے اندر. کھولو تو دیکھا سارے سور بن گئے. ایسی زبان تھی اور ایسا کام تھا ان کا, نظر کہاں تک جاتی تھی اور کلام کیا فرماتے تھے, دیواروں کے اندر سے جا کر نکلے تھے. آنکھیں بند کریں, یہ پینسل پکڑے, اس کو نظر ہی نہیں آ رہی پینسل کی طرف, ہاتھوں سے پڑا رہا ہے. آنکھیں کھولے, پینسل پکڑے, آپ دیکھو نظر آ رہی ہے نا, تو نظر آئے گا تو پکڑے گا نا, جب نظر نہیں تو پکڑے گا کیا, کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو سورۃ روم میں, سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے, جنات بھی ہیں اور انسان بھی بیٹھے ہیں. قال جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے یا ایھا الملأ, او چیفس which is of you, whereas we bring her throne to me before they come to me as a Muslim. کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے گا. ہسٹری پڑھ کے دیکھے, جی یہاں سے کتنا دور ہے لندن, 30 مائل, اپروکسیمیٹلی 30 مائل. اچھا تو نظر آ رہا ہے, نہیں نا نظر آ رہا. تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کا کیپٹل تھا نا, وہاں سے بلقیس کا کیپٹل 1500 میل دور تھا, 1500 مائل, اور وہاں تخت پڑا ہوا ہے. اور سلیمان علیہ السلام فرماتے کون اس کا تخت لے کر آئے گا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ, one giant jinn said I will bring you that throne before you rise from your seat. کہ تمہاری سیٹ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. It is too late, میں جلدی چاہتا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر ایک بندہ اٹھا، ایک انسان اٹھا، یعنی انسانی شکل والا دبلا پتلا، وہ بڑا موٹا سا تھا، وہ یہ پتلا سا تھا، ٹال مین کھڑا ہوا، عرض کیا حضور if you don't mind I want to say something. What you say you want to say؟ کہتے حضور یہ ہے اناتی کا میں لا کے دیتا ہوں، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ and I shall bring to you it you I shall bring it to you when قبل ان يرتد علیک طرف before twinkling of the eyes. سبحان اللہ. فرمایا اس نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور میں تخت لاتا ہوں آنکھ چپکنے سے. سبحان تو اللہ. یہ ایک قدم پر بیٹھا ہوا ہے بندہ، آنکھ بند کرو، یہ پکڑو پینسل، نظر آ رہی؟ آنکھ کھولو، اب نظر آ رہی ہے؟ تو وہ جو 1500 میل دور ہے اس کو تخت نظر آتا ہوا تو کہہ رہا نا میں لے کر آتا ہوں. سبحان اللہ. کیا اللہ فرماتا ہے بصر الذی یبصر بہ، جب میرا بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پھر دیواریں کوئی حائل نہیں ہوتی. یہ دولت یبطش بہا، پھر وہ 1500 میل دور سے ایسے پکڑتا کیچ کرتا ہے اور لے آتا ہے. فلما رأى مستقرا له، پھر جناب سلیمان سے saw the throne set before him، دیکھا تخت اپنے سامنے پڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے پہلو سے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ میں لاتا ہوں، بسم اللہ بھی نہیں کہا کہ اللہ نے چاہ تو لاتا ہوں، سیدھی بات کہہ دی اناتی کا بہی قبل ان یرتد علیک طرفک، میں آنکھ چپکنے سے پہلے لے کر آتا ہوں. جب تخت لا دیا تو سلیمان علیہ السلام نے تھپکی لگائی. تھپکی لگانے کے بعد فرمایا اٹ از ڈیو ٹو دی گریس آف مائی رب مائی سسٹینر. فرمایا ھذا من فضل ربی. اے آصف کسی خیال میں نہ پڑ جانا، یہ اللہ کا فضل ہے جو تجھ پر ہوا ہے تو تو آنکھ چپکنے سے پہلے تخت لے آیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب جب بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے پھر اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا فضل چاہنے کے لیے اس کی دوستی چاہیے، اس کی دوستی چاہنے کے لیے اس فرائض ادا کرنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، پھر اس کا دوست بنتا ہے. یہ ہے من فضل ربی. من فضل ربی کہتے ہیں دس از ڈیو ٹو دی گریس آف مائی رب دیٹ ہی مے ٹرائی می ویدر آئی ایم گریٹفل اور ungrateful. اس لیے ایسے ہوا کہ عاش کرو ام اکفر. اچھا یہ ہے من فضل ربی. من فضل ربی فرمایا کہ اللہ کے فضل میں سے پورا فضل نہیں ہوا، تھوڑا سا ہوا. من فضل بعض تبعیضیہ ہے، یہ کچھ سم گریس. اچھا یہ تو من فضل ربی ہے. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ فضل اللہ علیہ عظیما. اے محبوب علیہ السلام آپ پر میں نے فضل عظیم فرمایا. سبحان اللہ. اور امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ بلند کیا. سبحان اللہ. پھر ہاتھ پیچھے فرمایا، نماز مکمل ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ہاتھ کدھر لے گئے تھے؟ ہاتھ کدھر لگی؟ تو یہ کیسے پتہ چلا ہاتھ اوپر گیا ہے؟ دیکھا ہوگا نا. اس کا مطلب صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کو دیکھتے بھی رہتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ان کی محبتیں تھی، کیا ان کا انداز تھا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. پوچھا حضور یہ ہاتھ کدھر لے گئے تھے؟ فرمایا جنت میں لے گیا. سبحان اللہ. کھڑے کہاں ہیں؟ اور جنت ساتوں آسمانوں کی بھی جنت ہے اور وہاں ہاتھ لے جا رہے ہیں اور وہاں گلوں کا گچھا توڑنے لگے ہیں. تو اس کے حضور توڑا نہیں، فرمایا نے اگر توڑ لیا تو کیا مطلب کھاتے رہو ختم ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو نبی اللہ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھیں اور حدیث پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے یدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ ہوتا جن سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا جن سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنکریاں پھڑ کے نا، کنکریاں پکڑ کے تو پھینکی تو رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب علیہ السلام یہ جو آپ نے کنکریاں ماری ہے تو اللہ نے ماری ہے. آپ کی ہاتھ میں پاور اللہ نے داخل کی ہے، اس پاور سے آپ نے کنکریاں ماری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
پھر جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن یہ مقام پانے کے لیے 12 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. نمبر 1 ستار، نمبر 2 غفار، نمبر 3 شفیق، نمبر 4 رفیق، نمبر 5 صادق، نمبر 6 متصدق، نمبر 7 امر بالمعروف، نمبر 8 نہی عن المنکر، نمبر 9 عبادت، نمبر 10 سخاوت، نمبر 11 علم عالم ہونا، نمبر 12 بہادر ہونا. یہ خوبیاں جس میں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے. ہر بندہ کوشش کرے جو خوبیاں پا سکتا ہے. اگر ہم انگلینڈ والوں کی 17 شرطیں پوری کر سکتے ہیں تو خدا کی 12 بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں آنے کے لیے 17 شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں، اللہ سے ملنے کے لیے 12 پوری کرنی پڑتی ہیں. یہاں تو پھر وہ دکھانا پڑتا ہے نا بینک کی کیا آتی کیسے اس کو اسٹیٹمنٹ. اللہ بینک کی اسٹیٹمنٹ نہیں مانگتا، وہ کہتا تم میرے ماؤں کی غلامی کی اسٹیٹمنٹ لے آؤ، تم کالے گورے تو میرے دوست بن جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھتا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.